الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، کیا ہے مسلمانوں، میں تم میں دو بڑی گراں قدر چیزیں، بڑی قیمتی چیزیں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عزت ہے اور میرے اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، یعنی ان کے ساتھ رہو گے، اس وقت تک کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک آ جائیں. عزیزان گرامی، کل میں نے اس حدیث مبارک سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آغاز کیا، اس لیے کہ اسلام آیا آج سے 1400 برس پہلے، لیکن ہم نے جب آنکھ کھولی، مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ، تو یہ اطمینان حاصل ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس دنیا کے سلیکشن میں ہم کو مسلم فیملی ملی، ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی. لیکن جب ہم بڑے ہوئے اور سمجھدار ہوئے اور باتوں کو سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر ڈیولپ ہوئی، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے مسلمان ہی ایسے ہیں جو ہم کو گمراہ کہہ رہے ہیں. کافر گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، یہودی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، عیسائی گمراہ کہے تو کوئی بات نہیں، فرزندان توحید ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں، اور اپنے کو مسلمان کہنے والے ایک دوسرے کو گمراہ کہیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور اس نے تو ہمارے دماغ میں ایک عجیب و غریب فتنے پیدا کر دیے کہ یا اللہ، ہم گمراہی سے بچ کے تو اسلام میں آئے تھے، یہاں تو ہر طرف گمراہی کی آواز آ رہی ہے. ہم جائیں تو کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں، کس سے مدد مانگیں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کو
آخرت کا راستہ سمجھ کے راستہ طے کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلتے ہوئے پہنچ جائیں آخرت میں اور جنت میں چلے جائیں، لیکن ہر ایک کہتا ہے کہ یہ راستہ تو جنت میں جاتا نہیں ہے، یہ تو ادھر نکل جائے گا، یہ ادھر نکل جائے گا، یہ ادھر نکل جائے گا، تو ہم کدھر نکل جائیں گے؟ یہ پریشانی اور یہ الجھن ہے کہ ہر ایک ہم کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ دوسرے فرقے والے ہم سے پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ جس گھرانے میں ہم پیدا ہوئے اس گھرانے میں اتفاق سے مجلسیں بھی ہوتی تھیں، ماتم ہوتا تھا، عزاداری ہوتی تھی، یا حسین کی صدا بلند ہوتی تھی گھر سے۔ ہم کو لوگوں نے ٹارگٹ بنا دیا جواب دہی کے لیے کہ یا حسین کیا ہے اور یہ مجلس کیسے ہوتی ہے تمہارے یہاں، اور یہ علم کیوں رکھا جاتا ہے تمہارے یہاں، اور یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے تمہارے یہاں، اور یہ تم سجدہ کیسے کرتے ہو، اور یہ تم وضو کیسے کرتے ہو، اور یہ تم حج میں احرام کیسے باندھتے ہو۔ ہر طرف سے سوالات کی بوچھار ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ہم جاہل آدمی، ہم کہاں ان سوالوں کے جواب دے سکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سلسلے میں لوگوں کو بے چینیاں ضرور ہیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ پھر اب ہم یہ سوچیں کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط ہے۔ یہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، یہ بھی بزرگ ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں، سب ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں۔ ہم راستے میں گزرتے ہوئے سب بزرگوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ ایک بات کہتا ہے، دوسرا دوسری بات کہتا ہے، تیسرا تیسری بات کہتا ہے، اور ایک سے دوسرے کی بات ملتی نہیں۔ اور جہاں تک ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو مذہب کیا ہے آپ کا، کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو سوال یہ جب مسلمان ہیں تو اختلاف کہے کا ہے؟ دیکھیے غور سے سنیے گا اس کو، جب مسلمان ہیں تو اختلاف کہے کا ہے؟ کہا کہ بھائی اختلاف یہ ہے کہ ہمیں تو اس طرح بتایا گیا ہے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں آ کے پوچھا اپنے باپ سے، اپنے دادا سے، اپنے بزرگوں سے کہ یہ آپ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے جو ہر ایک ہم سے پوچھا کرتا ہے؟ تو ان کا بھائی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عالموں نے ہمیں اس طرح بتایا۔ تو جس سے پوچھا اس نے ایک ہی جواب دیا کہ ہمیں اس طرح بتایا گیا ہے۔ تو کیا ایک بتانے والے نے کئی طرح بتایا ہے؟ کیا ایک بتانے والے نے کئی طرح بتایا ہے؟ تو ان کا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک بتانے والے نے تو ایک ہی طرح بتایا ہوگا۔ تو پھر یہ کئی طریقے کیوں ہو گئے؟ کہاں یہ عالموں کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہیں۔ تو معلوم ہوا جہنم میں ہم اسلام کی وجہ سے نہیں جائیں گے، مولویوں کے انٹرپریٹیشن۔ آپ بات سمجھئے کہ جو کچھ بھی بتایا ہو، ہمارا عمل اس پر ہو یا نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے،
لیکن جو پہلا بتانے والا تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ سرکار دو عالم سے، جنہوں نے سارا مذہب بتایا، جنہوں نے اسلام بتایا، پہلے بتانے والے وہی تھے۔ تو انہوں نے تو ایک ہی بات بتائی تھی۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے لوگوں کا انٹرپریٹیشن بدلتا گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء جن کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ادب سے، تو انہوں نے ہم کو قرآن پاک کی آیتوں ہی سے سمجھایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے صحیح ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، پڑھو یہ۔ دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے اس کے خلاف بات کہی اور قرآن کھولا، کہا دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تیسرے کے پاس گئے، ان سے ایک بات پوچھی، ان کا قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی نے کہا نہیں صاحب یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ نہیں، جس نے حوالہ دیا قرآن کا حوالہ دیا، یا پھر حدیث کی موٹی موٹی کتابیں ان کے پاس رکھی ہیں، ظاہر عالم لوگ ہیں تو ان کے پاس موٹی موٹی کتابیں حدیثوں کی رکھی ہیں، سمجھے آپ؟ انہوں نے نکالی کوئی جناب موٹی سی کتاب اور اس کے اندر سے اس کو کھول کھال کے انہوں نے ایک جگہ پر ایک چیپٹر نکالا، قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، کہا دیکھو یہ حدیث کی کتاب ہے، یہ دیکھ لو، کوئی جگہ چھپی ہے، یہ روایت ہے، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہر ایک نے اللہ کا حوالہ دیا، ہر ایک نے رسول اللہ کا حوالہ دیا، اور باتیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ تو جناب پرانی عقیدتوں کے زمانے گزر گئے، اب آدمی ریزننگ چاہتا ہے، اب آدمی ریئلسٹک ہو گیا ہے، اب آدمی سچائیوں کو ڈھونڈتا ہے ریسرچ کے ذریعے سے، اور اب پرانی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جب رسول نے ایک بات بتائی اور اللہ نے بھی ایک بات کہی، تو کیا ہم یہ مان لیں کہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے یا رسول کی حدیثوں میں کنٹراڈکشن ہے، کہ جیسا آیا اس کو ویسی بتا دی؟ تو جب علماء کے پاس دوبارہ گئے ہم کہ سرکار یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ کہ معاذ اللہ قرآن میں کنٹراڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی قرآن میں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے؟ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا، قرآن ایک ہی بات کہتا ہے۔ اچھا، تو سرکار کیا رسول کے اقوال میں کنٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے؟ کیا بکتے ہو تم؟ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ یہ تو بولتی ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہوتی، تو کیا وحی میں کنٹراڈکشن ہے جو رسول کے کلام میں ہوگا؟ تو نہ وحی میں اختلاف ہے، نہ قرآن میں اختلاف ہے، نہ خدا نے الگ الگ باتیں کہی ہیں، نہ رسول نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ تو اب الگ الگ باتیں آپ ہی نے سمجھائی ہیں، تو اب ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں؟ دیکھیے غور فرمائیے گا آپ اللہ نے گرامی، ہم اس کو رونے کس کے پاس جائیں یہ بتائیے۔ نیتا لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، نیتا لوگوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کے زیادہ ہیں، اس کی بات کو ہم صحیح کہیں گے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی جسمانی مرض نہیں جس کا ہم علاج کریں۔ وکیلوں کے پاس بھی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی قاعدے قانون کے اندر ہمارے اس میں نہیں آتا ہے، انڈین پینل کوڈ میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم اس کو نہیں بتا سکتے۔ تو جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ عالموں کے پاس جائیں، تو وہیں تو اختلاف لے کے آئے ہیں۔
اب کہاں جائیں؟ تو سوچتے سوچتے دماغ میں یہ آیا کہ وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے، وہیں چلو جہاں سے اسلام آیا ہے۔ جس نے قرآن دیا ہے، جس نے فقہ دی ہے، جس نے واجب و حرام کے احکام دیے ہیں، جس نے شریعت بتائی ہے، وہی بتائے گا کہ جب اختلاف ہو تو کیا کرو۔ اور تو اب ہم سیدھے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، بہت ٹھوکریں ہم نے کھائی ہیں، بہت عالموں کے پاس گئے ہیں، بہت فرقوں میں سر کھپایا ہے، ہم کو ایک اسلام چاہیے ہے، بہت سے اسلام نہیں چاہیے ہیں۔ یہ بتائیے کیا آپ نے بہت سے اسلام بتائے تھے یا ایک بتایا تھا؟ کہا میں نے تو ایک بتایا تھا۔ تو کہا بہت سے کیسے ہو گئے؟ کہا یہ لوگوں کی اپنی اپنی تعویلیں ہیں۔ اچھا، تو حضور ہم ان تعویلوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں راستہ بتائیے، ہمیں ایک اسلام کیسے ملے؟ کہا کہ میں نے بتا دیا تھا راستہ، لوگوں نے تمہیں بتایا نہیں۔ مجھ پر الزام نہ دینا، میں راستہ بتا کے آیا ہوں، لوگوں نے تم سے چھپا لیا، انہیں بجا کے الزام دو۔ میں نے کہا جی سرکار، اب الزام دوں یا نہ دوں، آپ مجھے بتا دیجئے آپ نے کیا بتایا تھا؟ کہا میں نے یہ بتا دیا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنے اہل بیت۔ اور یہی نہیں خالی، بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کے دامن سے لپٹے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب جو لوگ تمہیں گمراہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ یا قرآن کو چھوڑے ہیں یا اہل بیت کو۔ تو فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے لپٹے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، گمراہی سے بچنے کے لیے نہ مولوی چاہیے ہیں، نہ کتابیں چاہیے ہیں، نہ کوئی چاہیے، قرآن چاہیے ہے اور اہل بیت چاہیے۔ ان کے دامن سے لپٹے رہیں تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ قول رسول ہے۔ اچھا، جب 2 ساتھی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ 2 ساتھی جب ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور جب ان میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا ساتھ دیں کہ ان کا ساتھ دیں۔ لہذا رسول نے جاتے جاتے یہ معاملہ بھی کلیئر کر دیا
تاکہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ نہ پیدا ہو۔ ہمیں روپیہ مل گیا بمبئی میں بہت، ہم نے کہا اس کو لکھنؤ کیسے لے جائیں، تو ہمارے پاس 2 گارڈ ہمیں دیے گورنمنٹ نے کہ انہیں آپ کو پہنچائیں گے۔ اب ان میں سے ایک نے کہا بائی کار چلیے، دوسرے نے کہا بھائی ٹرین چلیے، دونوں میں ہو گیا اختلاف۔ بھائی ٹرین چلے، لٹ گئے، تو بائی کار والے نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا بائی کار چلیے، آپ نہیں مانے، دیکھیے لٹ گئے، اسی لیے ہم نے کہا تھا۔ اور بائی کار گئے اور لوٹ لیے گئے، انہوں نے کہا جی اسی لیے میں نے کہا تھا ٹرین سیف ہے، ٹرین سے چلیے، آپ کو سوچی بائی کار جانے کی، سب لٹ گئے۔ تو اب دونوں میں اختلاف ہو گیا، لہذا ایسا رہبر ہوں 2، اگر 2 ہوں تو ایسے ہوں کہ اختلاف نہ ہو۔ دیکھیے ایک تک تو معاملہ ٹھیک چلتا ہے، ایک تک تو ٹھیک ہے کہ جو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 ہو جائیں تو پھر تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ انہما لن یفترقا، ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ کہاں تک نہیں ہوگا؟ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں ملے ہوئے ساتھ ساتھ، قرآن و اہل بیت تم کو لیے ہوئے مجھے حوض کوثر پر پہنچائیں گے۔ اب حوض کوثر تک پہنچائیں گے کیوں؟ کہتے جنت میں پہنچا دیں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کہتے کہ یہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الجنہ، یہ لوگ اختلاف نہیں کریں گے آپس میں یہاں تک کہ تم کو لے کے ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ ان کا جنت تک نہیں پہنچائیں گے، حوض تک پہنچائیں گے۔ جی اب آپ یہ سمجھ لیجئے، مثال ہے اور کیا ہے کہ یہ مغل مسجد جو ہے، ایرانی مسجد، یہ آخرت ہے اور حوض بھی ہے یہاں۔ سن لیجیے، حوض بھی ہے یہاں۔ ارے ہاں کچھ لڑکوں کا دماغ بھی تو وہ ہو، بیچارے ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ باہر کے سنتے ہیں اور یہاں بمبئی سے جن کا تعلق نہیں ہے یا جنہوں نے مغل مسجد کبھی دیکھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ جب گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک بہت بڑا حوض ہے اس مسجد میں، اور اس کے بعد جب حوض سے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ سیڑھیاں ہیں اور اس کے بعد مسجد کے حدود شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ تو آئیں، چونکہ یہ مجلس میری ساری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو بہت سے ہمارے آڈینس ایسے ہیں جو انڈیا کبھی نہیں آئے ہیں یا انہوں نے بمبئی نہیں آئے ہیں، مغل مسجد نہیں دیکھی ہے، تو یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ مسجد کی سچویشن یہ ہے کہ بہت عالیشان گیٹ بنا ہوا ہے، تو گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک حوض ہے بہت بڑا شاندار، اور اس حوض سے لوگ وضو کرتے ہیں اور پاک و پاکیزہ ہو کے مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے جنت تک پہنچا دیں۔ تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایرانی مسجد جو ہے یہ تو ہے آخرت، اور یہ ہے حوض، تو ہے حوض، اور یہ حدود مسجد جو ہیں یہ سمجھیے جنت ہے۔ تو قرآن و اہل بیت ہمیں حوض تک کیوں پہنچائیں گے، جنت تک کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ تو ممکن ہے رسول جواب میں بھائی بات کو سمجھ لو، حوض تک پہنچائیں گے مجھ تک، وہاں سے ساقی حوض کوثر لے جائے گا
تو عزیزان گرامی، یہ حضور نے ہم کو راستہ بتایا کہ دیکھو راستہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ اہل بیت اور قرآن لیے ہوئے ہم اس آدمی کو میرے پاس حوض کوثر تک پہنچا دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب مسئلہ اور طلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے تو نجات کا راستہ بتا دیا، اب الزام رسول پر نہیں ہے کہ حضور آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ حضور نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کو بھی ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ ہے قرآن، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے۔ قرآن کو سب جانتے ہیں کہ یہ ہے، اور اہل بیت کو بھی سب جانتے ہیں۔ اہل بیت کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فلاں اہل بیت میں ہے، فلاں اہل بیت میں ہے، فلاں اہل بیت میں ہے۔ جو دشمن اہل بیت ہیں وہ بھی اپنے لوگوں کو داخل اہل بیت نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم داخل اہل بیت، وہ اور لفظیں استعمال کرتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہیں، مگر یہ کہ اہل بیت جو ہے وہ ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ دنیا میں سب کے سامنے ہیں۔ جو اہل بیت ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ کون ہے؟ رسول کے زمانے میں جو اہل بیت سب کے سامنے ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن و اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو اختلاف کا امکان پیدا ہوتا ہے، لیکن دو جب ہوتے ہیں تو اختلاف اس لیے پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دو الگ الگ طاقتوں سے گورن ہوتے ہیں۔ میں اپنے دماغ سے گورن ہو رہا ہوں، آپ اپنے دماغ سے گورن ہو رہے ہیں۔ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ آپ کو لے کے چل رہی ہے، اور میری تھنکنگ جو ہے وہ مجھے لے کے چل رہی ہے۔ اب یہ کہ ہماری آپ کی تھنکنگ ایک سی ہے، لہذا ہمارے آپ کے درمیان اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر کسی اسٹیج کے اوپر ہماری آپ کی تھنکنگ بدل جائے تو چونکہ دو الگ الگ طاقتوں سے دونوں آدمی گورن ہو رہے ہیں، آپ اپنے دماغ کی طاقت سے گورن ہو رہے ہیں اور میں اپنے دماغ کی طاقت سے گورن ہو رہا ہوں، لہذا یہ تھنکنگ جو ہے یہ بدل جائے گی تو آدمی کے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ میں نے سوچا یہ بہتر ہے، آپ نے کہا نہیں بھائی میرے خیال میں یہ بہتر ہے، بس یہیں پر اختلاف ہو گیا۔ تو قرآن و اہل بیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، تو کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن و اہل بیت میں اختلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ اگر دو طاقتوں سے گورن ہو رہے ہوتے، قرآن اور طاقت سے گورن ہو رہا ہوتا اور اہل بیت اور طاقت سے گورن ہو رہے ہوتے تو اختلاف ہوتا، لیکن دونوں مشیت خدا سے گورن ہو رہے ہیں، لہذا اس ایک میں اگر اختلاف ہو اور وہاں اختلاف ہو تو یکتائی نہ رہے، دوئیت ہو جائے، لہذا ان دونوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اب میں اس کی مثال ایسی دے دوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ لیں، آپ کے گھر میں ٹی وی ہے، مثلاً یہ ہے، ہم نے یہ چینل لگایا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہ زی ٹی وی آ رہا ہے، یہ انڈین ٹی وی آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے، بھی آ رہا ہے، کون کون سے سب ہیں، بی بی سی آ رہا ہے، یہ وائس آف امریکہ آ رہا ہے۔ اچھا، اسی کے اوپر ہماری مجلس آ رہی ہے مثلاً، تو جہاں سے یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے، جتنے ٹی ویوں کے اوپر ریلے کی جا رہی ہے، جب وہ فریکوینسی ملائیں گے تو ایک ہی مجلس تو آئے گی۔
اب ایک ہی مجلس تو آئے گی، جو ڈونگری میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو اندھیری میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو لکھنؤ میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی، جو دبئی میں سن رہا ہے اس کو وہی سنائی دے گی۔ الگ الگ تو نہیں آئیں گی جگہ کے بدلنے سے، اس لیے کہ ایک ہی طاقت سے یہ چل رہا ہے۔ اب سمجھے آپ کہ دنیا میں جے آدمی ہوتے ہیں، اختلاف ہو جاتے ہیں، اور وہاں 14 ہوئے مگر اختلاف نہ۔ صلوات بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، کائنہما لن یفترقا، ان میں اختلاف نہیں ہوگا حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچ جائیں۔ تو قرآن اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کا نام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا نام ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے میسج کا نام ہے قرآن۔ لیکن کتاب تنہا کافی نہیں ہوتی جب تک بچے کو پڑھائی نہ جائے۔ کتاب کا پڑھانے والا بھی ہوتا ہے جو کتاب کو پڑھاتا ہے۔ اگر خالی کتاب سے آدمی سمجھ لے تو جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنی درسگاہیں ہیں، سب سے مدرسین چھوڑا دیے جائیں۔ لڑکوں کتابیں بانٹ دی گئیں اور کہا بھیا پڑھ لو، تو لڑکے کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھانے والے ہونا چاہیے ہیں جو ان کو کتاب پڑھائیں۔ تو اہل بیت جو ہے وہ اس کتاب کے پڑھانے والے ہیں۔ اللہ نے دونوں کا انتظام کیا ہے ہماری ہدایت کے واسطے، کتاب کا بھی انتظام کیا ہے اور پڑھانے والے کا بھی انتظام کیا ہے۔ بچے کو اس کے گارجینز خالی کتاب لا کے نہیں دیتے ہیں، بلکہ پڑھانے والے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ کسی اسکول میں داخل کرتے ہیں، کوئی ٹیوٹر رکھتے ہیں، کوئی آدمی بچے کو آن کے پڑھاتا ہے، تو بچے کے سلسلے میں دوہرا انتظام ہوتا ہے۔ کتاب بھی پرووائڈ کی جاتی ہے، پڑھانے والا بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، دونوں پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ تو اب اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے کتابیں بھی پرووائڈ کی اور پڑھانے والے بھی پرووائڈ کیے۔ تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ اور انبیاء کو جو جو کتابیں ملیں، اللہ والوں کو ملیں، یہ سب کتابیں تھیں جن کے اندر اخلاقیات و احکام لکھے ہوئے تھے، اور جو انبیاء اس کو لے کے آئے وہ پڑھانے والے تھے جنہوں نے اس کو پڑھایا۔ حضرت ابراہیم نے پڑھایا، حضرت موسیٰ نے پڑھایا، حضرت عیسیٰ نے پڑھایا، اور جن جن کو اللہ نے مناسب جانا اور کتابیں دیں انہوں نے پڑھایا۔ لیکن انسانیت پڑھتے پڑھتے جب اعلیٰ درجے تک آ گئی تو آخر میں جو کتاب بھیجی گئی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور کل میں نے آپ کو سنایا تھا کہ قرآن کا ایک نام علم ہے، یاد ہوگا آپ کو، قرآن کا ایک نام علم ہے۔
تو قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے. قرآن کا ایک نام کتاب بھی ہے. اور اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو تو قرآن کھول کے دیکھ لیجئے پہلے ہی ورق الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے. تو قرآن کا نام کتاب ہے. قرآن کا نام اللہ کے یہاں ایک نام کتاب بھی ہے. تو قرآن کتاب ہے. تو جب کتاب ہے تو کتاب کا پڑھانے والا بھی ہو. تو پڑھانے والا کیسا ہو کتاب کا؟ دیکھیے اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہ ایک آفت ہے. ہم صاحب کو اہل بیت کے سوا کوئی نہیں دکھائی دیتا، ہو تو دکھائی دے. یہاں کتاب پڑھانے کی بات ہو رہی ہے صاحب. سلیکشن ہو رہا ہے استاد کا، پروفیسر. آدمی تو یہاں سینکڑوں ہیں. وہ کوالیفیکیشن ہے کسی کے پاس کہ پروفیسر کی کوالیفیکیشن کو فلفل کرے؟ تو آدمی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر کی کوالیفیکیشن فلفل بھی تو کرتا ہو. ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایڈورٹائز کیا پوسٹ کو کوئی نہیں ملا، ان کا پھر ایڈورٹائز کیجئے. ان کا اتنے آدمی ہندوستان میں ہیں، آپ کو آدمی نہیں ملا. ان کا ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا، کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. تو اتنے آدمیوں کی تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کوالیفیکیشن ہو. گنتی تھوڑی کچھ ہوتا ہے. کوالیفیکیشن ہونا چاہیے جو کتاب پڑھا سکے. کتاب کا نام قرآن ہے. ہمیں ایسا پروفیسر چاہیے جو قرآن پڑھا سکے. کیا اہل بیت میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آگے کی مجلسوں میں کہ جو صبح سے شام تک ہماری زبان پر اہل بیت اہل بیت اہل بیت آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کوئی کسی کی دشمنی یا کسی کی عداوت یا کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ تو قرآن ہے. ارے میں آپ کو آپ کے گھر کی مثال دوں. اتنا سا بچہ آپ کا 5 برس کا، وہ لوور KG میں گیا ہے. کہ اصل صاحب کوئی ہو بتا دیجیے ذرا، آج کو تھوڑی دیر دیکھ لیا کرے اسے. تو میں نے کہا میں کل ایک کو بھیج دوں گا. وہ آ گئے. کہنے کہ آپ نے کہا تھا عطا صاحب نے مجھ سے کہا ہے. ہاں وہ بچہ ہے، ارے لوور KG میں ہے، گزرا تھا اس کو ABCD کچھ یہ کچھ. کہا ہاں پڑھا تھا. تو کہنے مطلب آپ کہاں پڑھے ہیں؟ کہنے کہیں بھی نہیں. کہیں بھی نہیں. پرائیویٹ پڑھائے ہیں؟ کہا نا. تو کہا پھر آپ پڑھائیں گے کیا؟ کہیں پڑھے ہیں کچھ؟ کہا پڑھے تو ہمیں فرق نہیں ہے. A اور B میں ہمیں خود فرق نہیں معلوم کون ہے یا کون B ہے. جب آپ کو خود A اور B میں فرق نہیں معلوم تو آپ بچے کو پڑھائیں گے کیا؟ کہا کہ آپ کئے بجے بچے کو پڑھوائیں گے؟ کہا 4 بجے پڑھوائیں گے. کہا ٹھیک ہے، ہم 10 بجے دن کو کسی سے پڑھ لیا کریں گے، 4 بجے آ کے پڑھا دیا کریں گے. اللہ انصاف سے بتائیے، آپ رکھیے گا ان کو کہ 10 بجے دن کو پڑھ لیا کریں، 4 بجے آپ کے لڑکے کو پڑھا دیا کریں؟ کہا نہیں، اب آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر آئیے گا. ان کو رخصت کر دیا. معلوم آپ اپنے اتنے سے بچے کے لیے ایسا آدمی نہیں رکھیں گے جو 10 بجے دن کو پڑھائے اور 4 بجے آ کے پڑھائے. اما اللہ پوری کائنات کے لیے ایسا رسول بھیج دے گا جو یہیں پڑھے ہو یہیں پڑھائے. محمد
پوچھو، علی کی شان رسالت بہار سے پوچھو، ہو مطمئن تو خدا کی کتاب سے پوچھو. ایک جانے سلوات تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا استاد نہیں پسند کریں گے جو یہیں پڑھے اور یہیں پڑھائے. اچھا، اس کے بعد صاحب ان کا نہیں، یہ تو نہیں ٹھیک ہے، کسی اور کو بھیجیے. دوسرے کو بھیج دیا، وہ اپنے چال چلن کے حساب سے بہت بدنام تھے. تھے تو پڑھے لکھے، مگر چال چلن کے حساب سے بہت بدنام تھے. ان کا آپ نے کس کو بھیج دیا؟ مجھے شرمندگی ہوئی جب انہوں نے میرے دروازے پا کے پکارا. میں نے کہا آپ کو ان کی افعال سے کیا مطلب، پڑھائیں گے تو کہا جو خود ہی ایسا ہو بچوں کیا بنائے گا. عزیزان گرامی، رسول اگر خاطی ہو تو ہم کو خطا سے بچائے گا کیا؟ سوچیے آپ کہ اہل بیت کیا ہونا چاہیے، اہل بیت کیسے ہونا چاہیے، اہل بیت میں کیسا علم ہونا چاہیے. ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، پروفیسر کا سلیکشن ہے. ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے. آپ لائیے، کس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے، کہاں سے ڈاکٹریٹ کیا ہے، کہاں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈگری لی ہے. رہیے تو قرآن کون پڑھائے گا؟ قرآن کون پڑھائے گا؟ رسول قرآن لے کے آئے ہیں تو رسول میں کتنی نالج ہے، رسول میں کتنی نالج ہے. سنیے رسول کی نالج. اللہ فرما رہا ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی، ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. دنیا کا کوئی علم، دنیا کی کوئی بات، دنیا کا کوئی معاملہ رسول نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ نے ہر وہ بات بتا دی جو رسول کو نہیں معلوم تھی. کس نے بتائی؟ اللہ نے. اب یہ بتائیے مجھے کہ جس کو اللہ پڑھا چکا ہو دنیا میں کون پڑھائے گا اسے؟ اچھا، رسول کا تو سرٹیفکیٹ آ گیا، اب اہل بیت کا چاہیے. اہل بیت کے لیے چاہیے کہ اہل بیت کی لیاقت کتنی ہے. اب سنیے کام کیا ہے. پہلے کام کی نوعیت سمجھیے. کام ہے قرآن پڑھانا، کام ہے قرآن کے ساتھی ہیں نا، لہذا قرآن کی تعلیم دینا ان کا کام ہے. تو قرآن کی نالج ان میں ہونا چاہیے. بالکل سامنے کی بات ہے، قرآن کی نالج ان میں ہونا چاہیے. رسول تو رسول ہو گئے، ان کو تو قرآن دے دیا گیا، ان کو تو اللہ نے پڑھا دیا. اب بات آگے بڑھی. جب بات آگے بڑھی تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہو. تو اب دوسرا تو کوئی بتائے گا نہیں، قرآن ہی بتائے گا. قرآن ہی بتائے گا. یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ رسول کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دیجئے کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی. ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. صلوات بھیج دیں محمد.
جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہو. تو اب جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہوگا وہی قرآن پڑھائے گا. اور جب اس کو اپنے علم کا مظاہرہ مطلوب ہوا تو اس نے دشمنوں کے نرغے میں بیٹھ کے ممبر پر کہہ دیا سلونی قبل ان تفتون، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. چودہ سو برس کے طول تاریخ میں ایک ہی آواز، سلونی قبل ان تفتونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں. یہ آواز حیدر کرار کی آواز، یہ آواز علی مرتضیٰ کی آواز، یہ آواز اس کی آواز ہے جس کو اللہ نے قرآن کا ساتھی بنا کے بھیجا. اور عزیزان گرامی، قرآن نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو بچانے کے واسطے آل محمد نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں پیش کی ہیں. ورنہ یہ کتاب بھی تحریف کا شکار ہو کے اور تورات انجیل کی طرح کھو جاتی اختلافات میں، نام رہ جاتا، کچھ قصے رہ جاتے، وہ حقیقتیں غائب ہو جاتی جو آج قرآن کے دامن میں ہیں. قربان جائیے آل محمد کے جنہوں نے قرآن کو زندہ رکھا ہے. کربلا کی وجہ سے قرآن زندہ ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو قرآن زندہ نہ ہوتا. اس لیے کہ حسین جس سے لڑے ہیں اور حسین نے جس کے چہرے سے مذہبی نقاب اتاری ہے اپنی جان دے کے، وہ سر دربار بیٹھا کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک ولا خبر جاء ولا وحی نزل. ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. کیوں حضور؟ سر دربار جو قرآن سے انکار کر رہا ہو اور رسول اللہ پر سیاست کا الزام لگا رہا ہو کہ ان کا سیاسی کھیل تھا، جو رسول بن کے بیٹھ گئے تھے اور وہی کا ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ آسمان سے نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، گھر کا بنایا ہوا معاملہ تھا قرآن. ایسا بادشاہ جب تخت اقتدار پہ آ جائے تو قرآن کئی دن زندہ رہے گا. اور چند پیسوں میں بکے ہوئے مسلمان دربار میں رزق حرام کھانے کے لیے حاضر ہیں اور کوئی پلٹ کے اتنا نہیں کہتا کہ کیا بک رہا ہے. ہر ایک کی زبان پر دولت کی مہر لگی ہے، ہر ایک اقتدار کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. زندہ باد ہے حسین. ایسے موقع پر قرآن کو ثابت کیا، ایسے موقع پر قرآن کو ثابت کیا. امام وقت چوتھے امام تھے، امام زین العابدین علیہ السلام. فریضہ ان کا تھا کہ جواب دے، اور وہ جواب دیتے، مگر اس وقت مصلحت یہی تھی کہ کٹا ہوا سر جواب دے. اس لیے کہ زندہ انسان کے جواب دینے سے دلیل میں وہ زور نہیں پیدا ہوتا جو کٹے ہوئے سر سے جواب دینے میں پیدا ہوتا ہے. ادھر اس نے کہا کہ ہاشمیوں نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا
نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی، اور ادھر کٹے سر سے آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں۔ یہ بھی سر سے آواز آ سکتی تھی کہ یزید تو جھوٹ کہہ رہا ہے، نہیں، قرآن پڑھا، جواب میں قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھ کے اس کو یہ جتا دیا کہ جب کٹے سر سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے وہ مٹایا نہیں جا سکتا، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ فنا نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ بات یہ بھی ہو سکتی تھی کہ یزید تو جھوٹ کہہ رہا ہے، وہی بھی آئی تھی اور قرآن بھی نازل ہوا تھا، مگر بجائے یہ کہنے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے قرآن کے وجود کے اوپر ایک اور مہر لگا دی کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کی سچائی میں کبھی ڈاؤٹ اور شک نہ کرنا۔ یہ تھے حسین، یہ تھے حسین جو اپنا قافلہ لیے ہوئے کربلا کے قریب ہیں۔ عزیزوں، آج محرم کی پہلی ہے، عزا خانے سج گئے ہیں، سبیلوں میں رونق واپس آ گئی ہے، ماتمدار سیاہ پوش لباس پہن کے آ گئے ہیں، اور عزاداری شروع ہو گئی۔ ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے عزا خانوں اور مسجدوں میں سیدہ کے لال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یا عبداللہ، کربلا میں آپ کی مہمانی نہیں ہوئی، مولا 1400 برس سے آپ کے غلام آپ کی مہمانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولا کربلا میں آپ 3 دن بھوکے پیاسے رہے، آج آپ کے نام کے اوپر ان علاقوں میں جن میں حسین کے ماتمدار رہتے ہیں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، شربت بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، نیاز بھی موجود ہے۔ لاکھوں آدمی حسین کے نام پر ساری دنیا میں کھانا کھا رہا ہے۔ کسی نے مجھے اطلاع آج دن میں آ کے دی کہ کربلا میں اس وقت تک 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع پہنچ چکا ہے۔ یہ کسی ٹی وی کی اطلاع تھی جو کسی نے مجھے آن کے دی قیامگاہ پر کہ کربلا میں آج پہلی تاریخ تک 1 کروڑ انسانوں سے زیادہ کا مجمع پہنچ چکا ہے۔ 1 کروڑ انسان، 1 کروڑ انسانوں سے زیادہ کا مجمع پہنچ چکا ہے کربلا میں۔ یہ مجمع آپ جانتے ہیں کیا کہتا ہوا جاتا ہے؟ لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین۔ یہ انتظام قدرت ہے عزیزوں۔ کل جب عباس بھی شہید ہو چکے تھے، جب علی اکبر بھی شہید ہو چکے تھے، جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی آ چکے تھے، جب علی اصغر بھی گلے پر تیر کھا چکے تھے، تو حسین اکیلے کھڑے تھے۔ حل من ناصر، ہے کوئی میرا ناصر؟ آج دنیا